बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर ऑफिस होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में जो वजीफ़ा मैं आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ उस पर मैं कसम खा के कह सकती हूँ कि आप इसको अगर अपनी ज़िंदगी में मुश्किल टाइम में अपनी क्राइसिस में इसको पढ़ लेते हो तो अल्लाह सुब्हान तआला आपकी मदद के लिए ऐसे रास्ते बनाते हैं, ऐसे लोगों को आपके काम के लिए लगा देते हैं कि आप खुद हैरान हो जाते हो। ये हवाई बातें नहीं करी, ये हदीस नबवी है कि अगर आप अपनी मुश्किल टाइम में, अगर आप अपनी मुसीबत में सबसे पहले ये दुआ पढ़ लो तो अल्लाह ज़रूर आपकी निजात के रास्ते बना देता है, ज़रूर आपको बेहतरीन अदा करता है। और ऐसा ही मेरे साथ कुछ इंसिडेंट हुआ 1-2 दिन पहले, जो कि मैंने सोचा कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से शेयर करूं। ठीक है, जस्ट मैंने इसको 3 मरतबा इस दुआ को पढ़ा, अल्लाह सुब्हान तआला ने मेरी मुश्किल से निकलने के ऐसे रास्ते बनाए, यकीन करना मुश्किल हो गया सबके लिए कि अल्लाह सुब्हान तआला इतनी जल्दी दुआ कबूल करते हैं। और इस चीज़ की 110% गारंटी है कि जब कभी भी आपको कोई परेशानी आती है, कोई मुश्किल आती है, कोई आजमाइश आ जाती है, अगर आप उसी वक्त इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ लेते हो, वैसे तो 1 मरतबा पढ़ सकते हो, लेकिन जो मैं खुद पढ़ती हूँ, मैं इसको 3 मरतबा पढ़ती हूँ। इस दुआ को पढ़ने के बाद आप कह लो कि 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे इसके रिजल्ट्स मिले कि दुआ कबूल होती चली गई। अल्लाह ने आजमाइश को खत्म कर दिया और ऐसा रास्ता निकाला कि मैं खुद हैरान हो गई। ये अभी रिसेंटली मैंने आप सबसे एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आप सबसे एक ऐसा अमल शेयर किया था कि जब भी कोई मुसीबत की खबर, आप परेशानी की खबर सुनते हो तो आप अगर उसी टाइम पे ये दुआ पढ़ लेते हो, अल्लाह ज़रूर मदद भेजते हैं, ज़रूर आपको बेहतरीन नेमुल बदल अदा करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने उस पर कमेंट भी किया था कि इसको उसी टाइम पढ़ना है, कितने दिन पढ़ना है, क्या इस तरह के क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे मुझे। तो एक तो मैं उन सब सवालों का भी जवाब दूंगी और दूसरा मैं आपको अपने साथ हुआ वाकया भी सुना ताकि आप इसको प्रैक्टिस कर सको। देखिए, जो आजकल का दौर चल रहा है ना, हम सब कोई ना कोई मुश्किल फेस करते रहते हैं। एक मुश्किल से निकलते हैं तो दूसरी मुश्किल में पड़ जाते हैं। कोई ना कोई ऐसी खबर मिलती रहती है जो कि हमें परेशानी में डाल सकती है, हमारे लिए अफसोस की खबर हो सकती है। ठीक है, तो उस टाइम पे, उस मोमेंट में वो खबर सुनते ही अगर आप किसी दुनियावी रिसोर्सेज के पीछे जाने की बजाय आप उसी टाइम पे अगर ये दुआ 3 मरतबा पढ़ लेते हो, आपको इतने इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं। अल्लाह आपके लिए वहां से रास्ते बनाते हैं जहां से आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ये बंदा आके मेरी हेल्प करेगा। तो मैं आपसे अपना वाकया शेयर करती हूँ। कुछ दिन पहले मेरी डेंटिस्ट के पास अपॉइंटमेंट थी। 2 महीने से मैंने वो अपॉइंटमेंट ली हुई थी, क्योंकि बल्क ही बहुत ज्यादा होता है क्लाइंट्स का कि अपॉइंटमेंट 2-2 महीने की मिलती है। 2 महीने हो गए थे मुझे अपॉइंटमेंट लिए हुए और जिस दिन मैंने जाना था उसी दिन मैंने मतलब क्रॉस चेक किया, डेट चेक की, रास्ते में भी इवन कि मैंने 2 से 3 मरतबा डेट चेक की कि आज ही की अपॉइंटमेंट है ना। और पता नहीं अल्लाह की तरफ से आंखों पे क्या पर्दा पड़ा या क्या इस तरह से हुआ, आपको ये मैं अटैच भी कर देती हूँ, स्क्रीन पे आपको नजर भी आ रहा होगा कि 10/9/25, ठीक है, ये अपॉइंटमेंट डेट थी और मुझे इस टाइम पे इस दिन पहुंचना था। यकीन करो कि दिमाग इतना ऑफ हुआ, क्या मेरे जहन में आया, मैंने जब भी डेट देखी मुझे 9 का फिगर ही प्रोमिनेंट नजर आया और मेरे जहन में ये बात बैठ गई अल्लाह की तरफ से या किस तरह से 9 तारीख की अपॉइंटमेंट है, जबकि वो मंथ था। ठीक है, 10 तारीख की अपॉइंटमेंट थी। मैं 1 दिन पहले पहुंच गई और 45 मिनट में अपने टाइम से पहले पहुंच गई थी, लेकिन फिर भी मुझे ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा हो गया था और मेरी बारी नहीं आई थी, अभी बाकी क्लाइंट्स का काम चल रहा था। तो मैंने इस टाइम एकदम से मैंने अपनी स्लिप निकाली और उस पर जब मैंने डेट को ध्यान से पढ़ा तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं 1 दिन पहले आ गई हूँ। उसी टाइम पे बगैर अपने हवास खोने के, बगैर परेशान होने के, बगैर ऐसे होने के कि अब क्या होगा, मैंने उसी टाइम पे इत्मीनान से ये दुआ 3 मरतबा पढ़ ली। और फिर उसके बाद ज़ाहिरी असबाब भी जरूरी हैं। और उसके बाद फिर मैं रिसेप्शन पे गई, रिसेप्शन से मैंने पूछा अच्छा ये हो गया, तो उन्होंने कहा कि जी आप जाके ऑफिस में मैं बात कर ले मैनेजमेंट से। जब मैं मैनेजमेंट के पास गई और जो कि टाइम दे रहे होते हैं क्लाइंट्स को, तो मैंने अपनी सारी स्टोरी बताई कि एक सिली मिस्टेक हो गई है मेरे से, मैं 1 दिन पहले आ गई हूँ, मुझे नहीं पता चला, बहुत ट्रैवल करके आई हूँ। आसान नहीं होता जब आप एक हाउसवाइफ होते हो, काम कर रहे होते हो, तो आपका बार बार सब कुछ छोड़ छाड़ के निकलना आसान नहीं होता। दे रिफ्यूज के भाई हमारे पास इतनी बुकिंग्स होती हैं, इतने डॉक्टर्स अवेलेबल है हमारे पास, हम नहीं कर सकते, आप अपने टाइम पे ही आइएगा कल। मेरे साथ मेरी सिस्टर गई थी, कहती कि चलें फिर अब घर चलते हैं, क्या हो सकता है कल आ जाएंगे वापस। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं एक और ट्राई करूंगी। तो वहाँ पे एक अम्मा जी थे, तो एक वर्किंग स्टाफ होता है उनका, तो आई शेयर्ड माई स्टोरी विद हर कि भाई मेरे साथ ये काम हो गया, मैं अब क्या करूं। उन्होंने कहा कि आप डीएमएस के पास चले जाओ, अगर वो साइन कर देते हैं तो आपका काम हो जाएगा। तो अब मैं डीएमएस के पास जा रही हूँ और रास्ते में मैंने यामीज़ू पढ़ा कि इज्जत देने वाले, कि आप मतलब ना, मुझे ऐसा लगता है कि जब
یہ یا میزو پڑھنا شروع کر دیتے ہو اپنی زندگی میں تو آپ کی پرسنالٹی، آپ کی شخصیت میں نا ایک روب آ جاتا ہے، لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کو انکار نہیں کر سکتے۔ تو رستے میں نے یا میزو پڑھا، اللہ سے دعا کی اور میں ان کے ڈی ایم ایس کے آفس پہنچ گئی۔ تو میں نے انہیں اپنی ڈی ایم ایس کو اپنی ساری اسٹوری سنائی کہ میں ایک دن پہلے آ گئی ہوں اور ڈاکیومنٹ ریفیوز کریے کہ بھائی آپ کو ٹائم نہیں مل سکتا، آج کا بکنگ ہے۔ تو یہ ساری اسٹوری بتائی، مجھے دیکھا اور انہوں نے انسٹنٹ کچھ بھی کہے بغیر انہوں نے سائن کر دیے۔ ان کے منہ سے نہ نکلا ہی نہیں کہ بھائی اگر مینجمنٹ نے ریفیوز کر دیا، جو ٹائم دے رہے ہیں، جن کے پاس ساری بکنگز کے شیڈیول ہے، اور انہوں نے منع کر دیا تو پھر کس طرح سے ہو سکتا ہے۔ انہوں نے جس میری بات سنی، ایک نظر مجھے دیکھا، اس کے بعد انہوں نے سائن کر دیا۔ بابا جی تھے، جب میں انٹر ہوئی تو ان کے چہرے پہ تھوڑی سی پریشانی کا عالم لگا، اور میں نے ان کی اتنی دعائیں دی گھر آ کے بھی اور رستے میں بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے، ان کی جو بھی پریشانی ہے۔ ظاہر ہے اب جو مرضی پوسٹ پہ پہنچ جاؤ، جس مرضی مقام پہ پہنچ جاؤ، پریشانیاں، آزمائشیں آپ کی زندگی کا حصہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں کچھ اتھارٹی رکھتے ہو اور آپ اس کو اتھارٹی کو یوز کر کے کسی کی پریشانی کو دور کر سکتے ہو، اللہ آپ کی پریشانیاں بھی دور کرتا ہے۔ اینی ویز میرا وہ کام ہو گیا۔ بتانے کا یہ ساری اسٹوری آپ کو مقصد یہ تھا کہ جب آپ مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی کی نیوز سن لیتے ہو، کوئی بھی اس طرح کی بات، چاہے وہ آپ کو خبر ملی ہے کہ جی آپ ماں نہیں بن سکتی، آپ کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی، چاہے آپ کو خبر ملی ہے آپ کے شوہر کی نوکری چلی گئی ہے، شوہر کی سیلری میں کمی ہو گئی ہے، آپ کی صحت کے حوالے سے کوئی آپ نے خبر سنی ہے، اپنی صحت کے حوالے سے کوئی ایسی خبر سنی ہے، کوئی بھی ایسی بات جس کو سننے کے بعد آپ کو پریشانی لگ جائے، ٹھیک ہے، آپ پریشان ہو جاؤ، وہ آپ کو صدمہ دے، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی بات ہے، آپ اسی مومنٹ میں اپنے آپ کو ریلیکس رکھتے ہوئے یہ دعا یقین سے پڑھ لو۔ میں نے اب دعا پڑھ لی ہے کیونکہ یہ میرے نبی نے بتائی ہوئی ہے دعا کہ پریشانی کے عالم میں یہ دعا پڑھ لو، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس پریشانی سے نکال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پریشانی میں صبر کا اجر بھی دیتے ہیں، پلس اس سے بہترین عطا کرتے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے، اس جو پریشانی آئی ہوتی ہے، جو چیز آپ سے چھن جاتی۔ تو اب وہ دعا کیا ہے اور اس کے پیچھے واقعہ کیا تھا وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ کا ایمان اور تازہ ہو۔ یہ تو میں نے آپ کو اپنی مثال دی کہ میں نے اس کو جب پڑھا ہے، اس ٹائم اللہ نے مجھے میری امیدوں سے بڑھ کر عطا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک صحابی تھے حضرت ابو سلمہ، وہ جب وفات پا گئے تو ان کی بیوی نے یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہوئی تھی کہ جب کبھی مصیبت میں، پریشانی میں کوئی ایسا موقع آئے اور اس موقع پہ آپ یہ دعا پڑھ لو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہترین عطا کر دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا یہ تجربہ۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب مجھے خبر ملی کہ حضرت ابو سلمہ نہیں رہے اور کہتی میں نے یہ دعا پڑھ لی اس ٹائم پہ، لیکن میں کہتی تھی کہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ مجھے ان سے زیادہ پیار کرنے والا، محبت کرنے والا شخص نہیں مل سکتا۔ اور ہجرت کے بعد ہم پہلا خاندان تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول کی، تو یہ شرف ہمارے خاندان کو حاصل تھا۔ تو میں کہتی تھی کہ ایسا اچھا خاندان اور ایسا اچھا پیار کرنے والا شوہر مجھے نہیں مل سکتا۔ لیکن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جیسے ہی میری عدت ختم ہوئی، میری عدت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھجوا دیا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں ایک نبی سے زیادہ محبت کرنے والا، عزت والا شخص کون ہو سکتا ہے؟ ایک صحابی کی بیوی سے ان کو ایک نبی کی بیوی ہونے کا شرف مل گیا، ان کو ام المومنین اللہ نے بنا دیا اس دعا کی بدولت۔ یہ ہے میرے اللہ کی قدرت، یہ ہے میرے نبی کے بتائے ہوئے وظائف جن میں اتنا اثر ہے، جس کو آپ پریشانی میں، غم میں پڑھ لو، اللہ فوراً آپ کی دعا سن لیتے ہیں۔ اور اس کے بیک اینڈ پہ میکینزم بھی دیکھ لو کہ کیوں اتنی جلدی اثر کرتا ہے کہ آپ جب بھی اپنی پریشانی میں، جب بھی کوئی مصیبت میں ہوتے ہو، اس ٹائم پہ آپ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس کو پکارتے ہو جب، تو اللہ کو یہ بات اتنی پسند آتی ہے کہ یہ میرا بندہ مصیبت میں، پریشانی میں سب سے پہلے یہ مجھے دیکھتا ہے، مجھے کال کرتا ہے۔ دیکھو آپ کو کوئی پریشانی آئے گی نا، کوئی آپ مصیبت میں پھنس گئے ہو، کہیں آپ کا جھگڑا ہو گیا ہے، کہیں اس طرح سے پھنس چکے ہو، تو آپ سب سے پہلے اس بندے کو کال کرو گے جس سے آپ کو سب سے زیادہ محبت ہوگی اور آپ کو پتا ہوگا کہ یہ بندہ کبھی مجھے انکار نہیں کر سکتا، یہ فوراً میری مدد کو آئے گا۔ تو اس میں جب آپ اللہ کو فوراً کال کرتے ہو اپنی پریشانی میں، اللہ ضرور آپ کی مدد پھر سب سے پہلے کرتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میرے نبی نے کہہ دیا تو اس میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا۔ تو وہ کیا دعا ہے ذرا غور سے سن لیجئے، اس کو پڑھنا کس طرح سے ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم جرنی، میم کو جب آپ نے ادا کرنا ہے اس کو جھٹکے کے ساتھ ادا کرنا ہے، اللہم جرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا۔ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر عطا فرما اور مجھے اس کا بہتر بدلہ عطا فرما۔ تو بے شک جب آپ اتنے خوبصورت طریقے کے ساتھ دعا کرو گے اللہ سے، تو اللہ لازمی نہ صرف اس مصیبت
کے بدلے میں آپ کو اجر دیں گے، بلکہ آپ کو بہترین بدلہ بھی عطا کریں گے، بہترین نعم البدل بھی عطا کریں گے۔ تو آپ سب میری سسٹرز جن کی زندگی میں کوئی پریشانی چل رہی ہے، کسی بھی لحاظ سے، مالی لحاظ سے کوئی نقصان ہو گیا ہے، کوئی غم پریشانی کی سچویشن چل رہی ہے، تو اس سچویشن میں آپ اس کو لازمی اس دعا کو پڑھو۔ اب پڑھنا کس طرح سے ہے؟ فرسٹ آف آل آپ نے جب بھی کوئی اس طرح کی بری خبر سننی ہے تو آپ نے اسی ٹائم اس دعا کو پڑھ لینا ہے، اور پھر معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا ہے کہ وہ خود ہی ہینڈل کرے گا آپ کا معاملہ۔ اور اگر آپ ورس سچویشن میں آلریڈی ہی گزر رہے ہو تو آپ اس کو ڈیلی 3 مرتبہ صبح شام پڑھ لو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور آپ کی مشکلات کو دور کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب پہ رحم کرے، اپنا کرم کرے۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ وتھ ٹوڈیز دعا سیریز۔ اللہ پاک بانو کیڈز، مزلفہ سرفراز، مدر، ندا فاروقی، نیہا شیخ، محمد زینب حسین، زینت علینا شعیب، فائزہ عادل، زین امجد، مریم شیر محمد بابا، راشدہ پروین، شکیل احمد، سمران نعیم، نمرہ راشد، ام ہانی، ہنا ستار، انم خالد، خاتون وحیدہ، شیخ اشرف، موحد علی، مرزا فرحان، یوہانس، کہکشاں بشرا، عبد الرحمان، زرینہ عباس، ہنی، فاطمہ، سمرہ، افضل، عابد، عدیل، علینا پروین، صدہ، شہباز، شبہ میر، عمرانہ پروین، اقرا، ثنا اینڈ حذیفہ، ثنا فیملی، سہیل چودھری، محمد عبداللہ، مسز علی منیر، ملک ونٹیج آرٹ، بنت امجد، حمیرہ زاہد، آفرین ندف، نور این نیاز، رابعہ بصری، موہد نسیم، امبرین عدنان، شمع پروین، آغا پروین، سمرن، سدر رمیز، اقرا سلیم، زینب نزلان، اینی جان خان، مریم جاوید، رئیس احمد، جعفریز، فاطمہ پروین، مرزا فرحان، نائلہ ایم ڈی، نعمان، رضوان بیگم، آر بٹ، دل کڈز، شگفتہ فاروق، فاطمہ وحید، نورین کڈز، ہادی ملک، رانا ہاشر، ثنا فیضان، مائلہ فاطمہ، نشا، شاہدہ، امن۔ اللہ پاک میرے ان تمام بہن بھائیوں کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے، ان سب کی حاجات کو پورا کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا کیجیے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو اللہ دین اور رینا کی خوشی سے نواز۔ پاک جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت ڈال دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں ذاتی گھر کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو ذاتی گھر عطا کیجیے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں آپ کے گھر کی زیارت کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو اپنے گھر کی زیارت کروانا۔ اللہ پاک جو میری بہنیں رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو بہترین اور نیک ہم سفر سے نوازیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا کیجیے۔ اللہ پاک جن میرے بہن بھائیوں کے والدین حیات نہیں ہیں، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کیجیے، ان کی مغفرت کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ملک پاکستان پر خیر کیجیے۔ جتنے بھی لوگ سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کی زندگیوں کو پھر سے بحال کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجیے۔ اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی عطا کیجیے، ہمیں آخرت میں بھی بہترین مقام عطا کیجیے۔ بے شک میرے مولا آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دیے رہنا کہ ہم آپ سے مانگتے رہیں، آمین ثم آمین۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجیے گا، انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔